حقیقتوں کا شناسا دکھائی دیتا ہے جو بھیڑ میں بھی اکیلا دکھائی دیتا ہے. ادا ہے کون سی اس بے وفا ستمگر کی جو غیر ہو کے بھی اپنا دکھائی دیتا ہے. جواب اس کا ملا ہم کو دکھائی دے. ناظرین کرام، پروگرام ہے بحر ملاقات اور ناچیز وقار احمد وقار میزبانی کا شرف حاصل کرتے ہوئے اس پروگرام میں موجود. ایک مرتبہ ناصر کاظمی کے صاحبزادے سے جناب باسر کاظمی سے گفتگو ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ سر اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ کی شخصیت ناصر کاظمی صاحب کی موجودگی میں بھی نظر آتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، جبکہ ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال کے صاحبزادے اس شکایت کو لے کے پوری کتاب اپنا غریبہ چاک لکھتے ہیں اور اس میں جگہ جگہ یہی عرض کرتے نظر آتے ہیں کہ ایک بہت تناور درخت کے سائے میں کچھ چھوٹے پودے نہیں پنپ سکتے. باسر کاظمی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمالیہ کی بلندی پر ہی پہنچے، لیکن اگر ہمالیہ کا سفر شروع کیا جائے گا تو وہ کسی نہ کسی بلندی پر ضرور موجود ہوگا. آج جس شخصیت کو میں نے اپنے ہاں اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جس شخصیت نے ہمیں اس پروگرام میں عزت بخشی ہے، ان کی ذات کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ جناب بہت بڑے شاعر، یہ سمجھ لیجیے کہ میں اگر اپنے کالج جا رہا ہوں تو روزانہ اس سڑک سے گزرے بغیر میں جا نہیں سکتا جو کہ جناب حمایت علی شاعر صاحب کے نام سے منسوب ہے. ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر بلند اقبال. لیکن ڈاکٹر بلند اقبال صاحب باسر کاظمی کی اس پیش کردہ حکایت کے مطابق ہے کہ آپ کا اپنا تشخص، آپ کا اپنا تعارف صرف حمایت صاحب کی شخصیت نہیں ہے بلکہ آپ کے اپنے کارنامے بھی ہیں. آج ہمیں یہاں جیمز ٹی وی پر سر نے عزت بخشی ہے اور ان کے ساتھ میرے دوست، میرے استاد جیمز ٹی وی کے روح و رواں پہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ کچھ روحیں ایسی ہیں جو اس چینل کو چلا رہی ہیں، اور ان میں اگر کسی کا نام پیش ہے صفحے اول میں تو وہ پروفیسر مرزا سلیم بیگ صاحب موجود ہیں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہم دو میزبانوں نے جناب بلند اقبال صاحب کو گھیر رکھا ہے کہ کسی بھی سمت سے ہم ان پر سوالات کی بوچھار کریں گے اور ان سے وہ سوالات کریں گے کہ چونکہ سر نے تو کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں تو ہمیں وقت دیا ہے اور اس کے بعد جو بھی معاملات ہوں گے وہ ہم ہی دیکھیں گے. لیکن ایک مغربی مفکر، یعنی یوں نہ کہیے کہ مغربی مفکر، لیکن ایک مغرب میں مقیم مفکر یہاں کے حالات کو کس طرح دیکھتا ہے، حقیقت کو کس طرح دیکھتا ہے، اور کیا وہ اس حقیقت کو اسی طرح بیان کرتا ہے یا ہماری طرح سے منافقت کے راستے اختیار کر کے یا کچھ ڈپلومیسی یا کچھ ایسے لبادے اوڑھ کے کہ حرم بھی باقی رہے، پتھراؤ بھی نہ ہو اور ساگ بھی بچی رہے، تو ڈھکے چھپے الفاظ بیان کریں. تو ہمارے ساتھ آج جس شخصیت نے یہاں پر وقت نکالا ہے ان سے ہم یہ سارے سوالات کریں گے. سب سے پہلے آغاز کریں گے اس بات سے کہ سر شکریہ، تو ایک چھوٹا سا جو میں تعارف پیش کر سکا، لیکن درحقیقت آپ کا اپنا تعارف کیا، کس آپ کو کھانے میں رکھا جائے، پہلے رائٹر کے کھانے میں رکھا جائے؟ پہلے تو یہ ہے کہ وقار کسی کو بھی اس کی جنم بھومی میں خوش آمدید کہنا ایک اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتا ہے. کیا بات ہے. حیدرآباد میں ان کا جنم ہوا 1965 میں، اور اس کے بعد یہ 7 سمندر پار سے ان کی آواز پلٹ کر ہم تک آئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بعض آوازیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو خالی برتن کی آوازیں ہوتی ہیں، جن میں محض شور ہوتا ہے اور ان میں معنی نہیں ہوتے. لیکن بعض خاموشیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں بے پناہ معنی پوشیدہ ہوتے ہیں. کیا بات ہے، وزن رکھتی ہیں. تو ان کے درمیان سے ایک راستہ ایسے لوگوں نے اپنے لیے بنایا ہے کہ دانائی سے شروع کرتے ہیں اور دانائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا بات. اچھا سر، ایسے لوگوں میں کچھ تو وہ سکہ بند قسم کے بکرات ہوتے ہیں، جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ایک گیٹ اپ ہوتا ہے مذہبی آدمی کا، ایک گیٹ اپ ہوتا ہے سویلین کا، سیاسی آدمی کا. تو مجھے ان کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ رشید احمد صدیقی نے لکھا کہ میدان جنگ میں داد شجاعت دینے والوں کی جو فہرست بنتی ہے وہ کاندھوں پر سجے تمغوں سے نہیں بنتی
सीने पर खाए हुए जख्मों से बनती है। क्या बात है। तो ऐसे ही लोग के जो बज़ाहिर जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं जिस तरह से कि भाई भाई से मिलता है, दोस्त दोस्त से मिलता है, और फिर हर लम्हा सीखने के लिए तैयार होते हैं और किसी को ये शायबा नहीं होने देते कि वो सिखाना चाहते हैं। हालांकि उनके पास कहने को बहुत कुछ है, देने को बहुत कुछ है, और हम पासवर्ड से अगर शुरू करें और उसके बाद अंग्रेज़ी अदब की तारीख़ को ले लें और अंग्रेज़ी अदब की तारीख़ से होते हुए हम मतबूआ किताबों तक आएँ, तो आज वो जो इकबाल ने कहा था मार्क्स के लिए कि नीस्त पैगंबर वले दर बगल दारद किताब, तो आज इनके दामन में जो है वो एक से ज़ायद जो है तसानीफ़ हैं, और उनकी मकबूलियत का ये आलम है कि अंग्रेज़ी और मकामी ज़बानें, जैसे मिसाल के तौर पर सिंधी ज़बान है, इतनी बड़ी ज़बान है, उसमें लोग उनको तर्जुमा कर रहे हैं ताकि कि उसकी तफ़हीम में कहीं कोई कोताही ना हो जाए। क्या बात। अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में कहूँ तो डाउ मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर अमेरिका चला गया था। तो न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज से मैंने इंटरनल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और ऑरिगन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी से मैंने जीरियाट्रिक मेडिसिन में फेलोशिप किया। तो ये मेरा मेडिसिन का खासा है। जहाँ तक लिटरेचर का ताल्लुक़ है तो वो सिलसिला यूँ हुआ कि समझिए कि 40 साल की उम्र में कुछ ना कुछ शोर मिल जाता है आप इंसानों को, ये तो बड़ी आगही की बात है। तो मेरे किस्मत में ये शऊर किसी और रास्ते से दाखिल हुआ, कुछ ज़िंदगी में कुछ हो गए ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट जिसकी वजह से मैं खुद भी थोड़ा सा इस पहलू की तरफ निकल गया कि ज़िंदगी की सच्चाइयों को समझने की कोशिश करा, क्योंकि मेडिसिन का मामला और किरदार अदा कर रहा था। हालांकि वो सूरत हाल दूसरी थी, मगर ये जो डायमेंशन सामने आया कि ज़िंदगी और मौत का तनासुब कहाँ पर है और ज़िंदगी की असल सच्चाइयाँ कहाँ पर है, क्या है जो हमारी तरबियत में कमी रह गई, क्यों नहीं हमारी ज़िंदगी में डायमेंशंस डेवलप हो सके सोशल पॉलिटिकल तमाम लेवल्स पे। तो यूँ एक के बाद दीगरे चीज़ें एक के बाद एक सामने आती चली गई और मुझे समझ में आया कि असल सच्चाइयाँ कहीं और भी हैं। सारा सिलसिला मेडिसिन में ही नहीं है, वहाँ इंसानों की है बात, यहाँ बकौल कैसे जज्बात और एहसासात तो असल एसेंस छुपा हुआ है। क्या बात है। जिंदगी यहाँ है, वो तो खैर एक फिजिकल स्ट्रक्चर की बात है, यहाँ तो बकौल कैसे शऊर की बात। ये बड़ा मुश्किल मरहला था और वाक़ईतन मुश्किल मरहला कम अज़ कम मुझे जैसे तालिब इल्म के लिए था कि जो मैं पढ़ता गया मैं आज तक ये समझता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। वो जो सुक़रात ने कहा था ना कि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता, तो मैं नहीं जानने की पोजीशन में हूँ। आपने तो मैं बोलता चला जाऊँगा, आप फरमाइए किस मौजूद में। डॉक्टर साहब, मेडिसिन से फरिश्ते के आंसू तक जो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, इसके पीछे कोई अवामिल हों? सबसे बड़ा इवेंट तो मेरी वालदा की डेथ का था। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने अबू से शऊरी तौर पर और लाशूरी तौर पर तो इन्फ्लुएंस था, जैसे आप जैसे अहबाब भी थे, मैं कुछ ना कुछ मेरे अंदर शामिल हो रहा था, मगर जो चीज़ मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम बनी वो मेरी वालदा से, जैसे कि आपने तो फ्राइड को पढ़ा है, सिगमंड फ्राइड को, तो माँ और बेटे का जो कनेक्शन है वो जेनेटिक्स से ज़्यादा या साइंटिफिक जो उसकी एक्सप्लेनेशन उससे कहीं ज़्यादा डीप है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो जो ब्रेक डाउन मेरे अंदर आया अम्मी की सडन डेथ की वजह से, जो उन्हें लीवर कैंसर हुआ और मेरे ख्वाब वहीं बिखर गए। मैं समझ रहा था कि मैं अपना ख्वाब बनाने निकला हूँ, मैं समझ रहा था कि साहब मैंने मेडिसिन कर ली, पोजीशन कर ली, फेलोशिप कर ली, मेरा कैरियर बन गया है, मैं कुछ ना कुछ करा के अमेरिका कनाडा से वापस पाकिस्तान भी आ जाऊँगा तो भी कुछ ना कुछ मेरी शक्ल बन जाएगी, जैसे कि हम मिडिल क्लास फैमिली से अगर होता है कैरियर मेकिंग का मसला। लेकिन ये जो क्राइसिस आया उसमें तो सर मैं बिखर ही गया, यानी फॉर्मेशन में मुझे लगभग साल लग गया और मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तो यूँ एक शक्ल बनी। शुरू में तो मैं कुछ नज़में और कुछ, जैसे कि आदमी अपने गम का इजहार आयतों में और नज़मों में ही करता है, मैं तो उसको गम ही कहता हूँ। सही, वो कायनात की गम है जो पैगंबरों की शक्ल में सामने आया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो मुझे लगा कि ये इंडिविजुअल का गम जो है ये खासा वुसअत रखता है, ना टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बात है। तो यूँ मजबूरी शक्ल बनी और मैं पहले तो जैसे बच्चे रोते हैं वैसे माँ के लिए रोता रहा, तो मैंने किताब लिख दी फरिश्ते के आंसू। फिर जूझू मेरी बखौल कैसे चीखें ज़्यादा फैलती चली गई, तो फिर सोशल स्ट्रक्चर में कहाँ प्रॉब्लम है तो वो याद आने लगा कि मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ हो गया, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, फिलोसफिकली भी, इंटेलेक्चुअली भी, और मेरे डायमेंशन तो कहीं डेवलप ही नहीं हो रहे। तो मुझे तो नए सिरे से अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। तो मज़हब पढ़ा, थोड़ा बहुत फ़लसफ़ा पढ़ा और यूँ किताबें तारीख की तरफ गए। जी, तारीख की तरफ गए। तो किताबें एक के बाद एक फरिश्ते के आंसू पहली किताब आई
پھر کچھ سال گزرے، ذرا زیادہ کہانیاں ہو گئیں تو ایک کتاب میری قیامت کہانیاں آئی. یہ کتاب کا نام ہمارے مرحوم جو رائٹر ہیں بہت بڑے مشرف عالم ذوقی، ہندوستان سے ان کا تعلق، انہوں نے سجیسٹ کیا تھا مجھے، چونکہ جس زمانے میں میڈیسن کی پڑھائی کرتا تھا اسی دوران افکار نقوش اور تقریباً ہر رسالہ آپ کے گھر آتا ہو. پھر اس دوران جب بڑا ہو رہا تھا، بقول کیسے عمر بڑھ رہی تھی، اور تو منٹو کے افسانے اور جشن چندر اور اس قسم کے رائٹر قاسمی صاحب انہیں پڑھ رہا تھا. اب اس زمانے میں تو میرا کوئی پلان نہیں تھا آگے لکھنے لکھانے کا، مطلب اٹس کائنڈ آف لائک میری تربیت تو ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک چیز مجھے اس وقت نظر آئی، اب جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ شاید میڈیسن نے میری وہاں ہیلپ کی. مجھے لگا کہ جی ماڈرن میڈیسن جو ہے وہ السٹریٹڈ میڈیسن ہے کہ یو نیڈ ٹو نو کہ آپ کو ڈائگنوسس پہ جانا ہے. اگر آپ کو ڈائگنوسس پہ جانا ہے تو السٹریٹڈ ہے معاملہ، پیشنٹ سمپٹومیٹک ہی آئے گا آپ کے سامنے. یو ہیو ٹو ڈو سم انویسٹیگیشن، اور پرٹیکولر انویسٹیگیشن ہے جو آپ کی اس کلینکل اسکل کو شو کرتا ہے کہ آپ کتنا پریسائز ہیں. یہ نہ ہو کہ پیٹ میں درد کے ساتھ مریض آئے اور اس کا الٹرا ساؤنڈ بھی کرا دیں، سی ٹی اسکین بھی کرا دیں، کہیں نہ کہیں تو کم وقت وہ درد پکڑ میں آئے گا. بٹ اگر میں اچھا ڈاکٹر ہوں تو آئی نو کہ وچ انویسٹیگیشن آئی شوڈ ڈو. تو وہ جو ایک پورا پروفائل بنتا ہے میڈیسن میں، اس نے بھی میری تربیت کی. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ سوشل ایشو کہاں پر ہے، کانفلکٹ کہاں پر ہے، ریلیجیس کانفلکٹ ہمارے لیے پرابلم کہاں کریٹ ہوا ہے. وی نیڈ ٹو ہٹ بالکل جو ہیڈ ہے نیل وہاں پر لگانی. تو وہ میں نے اپنے کہیں کوشش کی. تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ میری چیزیں کمپوز ہیں اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ. اچھا، پھر افسانے سے آپ آتے ہیں ناول کی طرف. ہاں، یعنی ایک تو یہ خود یعنی میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت کی بات تھی جب مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کا ناول آیا، اور وہ جو ایک اشتیاق ہونا چاہیے نیچرلی وہ مجھ میں پیدا ہوا. اب افسانہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس طرح غزل کا ہر شعر اپنے اندر ایک الگ موضوع لے سکتا ہے، اسی طرح سے ہر افسانے کا ایک الگ موضوع ہے. ان موضوعات میں جو آپ نے ہٹ کیا یا یوں کہہ لیجئے کہ ٹچ کیا، یا کسی بھی افسانے میں آپ نے وہ جو عام سا جو افسانہ نگار ہوتا ہے وہ مبلغ بن جاتا ہے آخر میں آ کر. اس بات سے بچنا ایک بہت ہی مشاق رائٹر کے سے کم کی بات نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ ناول کی طرف آئے تو اب اتنے بڑے ناول کا پلاٹ آپ نے بنایا اور پھر اس پلاٹ کو آپ نے نبھایا، تو وہاں آپ کو ایک افسانہ نگار نے اندر تنگ تو کیا ہوگا. بالکل ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ سے فرما رہے ہیں. صاحب میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہوں پروفیسر ڈاکٹر صاحب تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو اصل بات یہی ہے کہ جب میں ناول پر آیا تو فار ایگزامپل دس ناول لائک بروکن وال جو ہے، ٹوٹی کی دیوار، اس ناول کے وقت بھی میرے لیے پرابلم رہا ہے، کیونکہ میں جس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا، میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، اس زمانے میں میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی ریسزم کی بنیاد پر ڈیوائڈ ہو رہی ہے. یعنی وہ ریلیجیس ریسزم تھا، وہ نسلی ریسزم تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں زبان کا لنگوسٹک ریسزم تھا، کلر کا ریسزم تو وہ بھی ہے، مگر یہ کہ بہرحال سوسائٹی میں اس لحاظ سے نہیں آیا جو میں نے بعد میں دیکھا ویسٹرن سوسائٹی میں کلر کا ریسزم. جی یہاں بلیک کی موومنٹ ساری کی ساری سامنے آئی، اور آج ہم جبکہ نئی دنیا میں آ گئے ہیں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ براؤن کا اور وائٹ کے کیا ڈفرینسز ہیں، ڈیپ براؤن کہاں نظر آتے ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہے پورا. مگر یہ جو پرابلم تھا بروکن وال کا، اس میں مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یار یہ جو ریلیجیس ریسزم ہے اور یہ جو سیکٹرزم جو جس نے ہماری پوری کی پوری بقول کیسے تہذیب کو وہ میرے لیے بڑا پرابلم تھا. میں سوچ رہا تھا کہ یار ہمیں اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے پولیٹیکلی کہ مین ایشو کہاں تھا، کس طرح سے یہ ہمارے یہاں امپورٹ ہوا، کس طرح سے ہم نے اس کو برتا، اور کس طرح سے اس کے ایڈورس ایفیکٹس کا شکار ہوئے، اور کس طرح سے ہم اس اسٹیٹک سچویشن میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے ہمیں کوئی فیوچر نظر نہیں آیا. اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مغربی سنیما ٹرائی اور کس طرح سے ہم سے بقول کیسے کہنا تو نہیں چاہیے، بہرحال کچھ قدم پیچھے ہی تھا افغانستان، وہ کس طرح سے نمٹ رہے ہیں. اس زمانے میں غنی صاحب کی حکومت تھی، تو وہ ساری سچویشن تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں ایک سینیماگرافک ٹائپ آف ناول لکھنا چاہیے جس میں ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ ہماری پکچر ہے اور یہ ہمارا سین ہے سینما ہال کا. اور مزیدار بات یہ کہ اس سینما میں ہمارا سین بالکل اسٹیٹک ہو چکا ہے، وہ ایک گندے نالے کی طرح اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، اور بیک گراؤنڈ کے جو فیچرس ہیں وہ چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں. ورلڈ پاور بھی چینج ہو رہی ہے، ان کی پالیٹکس بھی چینج ہو رہی ہے، ہمارے ارد گرد ممالک جو ہیں ان کی بھی شکلیں بدلتی جا رہی ہیں، بٹ وی آر اسٹل دیئر. تو یہ اس کو تھوڑا سا ہم ایک اچھے آبزرور نہیں بن سکے، اس لیے شاید ہمارے اس معاشرے میں روشن خیالی بھی غائب ہے.
بہت بنیادی بات آپ نے بہت بنیادی بات کی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ جب تک آپ کسی چیز کو دیکھیں گے نہیں، اس پر غور نہیں کریں گے، ہمارا جو غور کا طریقہ کار ہے وہ سطحی ہے. ہم جیسے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، پیرامیٹرز نہیں ہیں غور کرنے کے، ہم کسی ایک خاص اثر کا شکار ہوئے بغیر غور نہیں کر سکتے. ہم تنقید بھی اپنے بخود بنائے ہوئے کرائٹیریا پر کر سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے. یہ خوف تو سر یہ جو کچھ ابھی آپ نے جیسے میڈیکل سائنس سے آپ نے اس طرف کا رخ اپنایا اور بہت ساری چیزیں فکشن کی طرف آئے، تو بہت ساری چیزیں وہ فرائڈ والے معاملات میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ جس طرح سے میڈیسن سے نکل کر کے وہ نکلتا ہے اور وہ سائیکولوجی کو کس طرح اپنا موضوع بناتا ہے، کس طرح سے عادت چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بہت ساری چیزیں جو انسان کے رویے ہیں خاص طور پر ان کو ڈسکور کرتا ہے. تو یہی آپ کے ساتھ آپ نے افسانہ لیا، افسانے کے بعد ناول لیا، اور بنیادی چیز جو اس کے اندر آ رہی ہے وہ انسان کی سوچنے کی جو درجہ بندی ہے وہ آہستہ 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 چلی جا رہی ہے. تو اس درجہ بندی کو یا افسانے سے ناول اور ناول سے پھر ایک اور ایک جیسے اوپر کہتے ہیں یہ تھرڈ آئی کی طرح سے آپ لے رہے ہیں، تو ایک دم سے یہ پلٹ رہا تو ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کے موضوع کو کہ آپ کا اپنا مطلب یا تو ایک پہلو ادھر یہ بھی نکلتا ہے کہ روشن خیالی کا فقدان ہے. جی جی، تو ہم اس بات کو بھی ٹچ کر لیں گے کہ ہم کن موضوعات پر بات کر رہے ہیں آج کے ناول میں، اور ہم ان موضوعات پر کیوں نہیں بات کر رہے ہیں جو ان ریئلٹی ہمارا ایشو ہے، ہمارا پرابلم ہے، ہمارا کرائسس ہے جس نے ہماری سوسائٹی کو تباہ اور برباد کر دیا. تو اس میں ایک خیال یہ بھی آ جائے گا کہ رائٹرس کی رسپانسبلٹی کیا ہے، آئے کہ رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، موضوعات ہم کیا برت رہے ہیں اور کیا ہونی چاہیے تھا، اور کیا واقعی وہ جو پیراڈائم ہے موضوعات کا، خصوصاً جیسے آپ کو یاد ہوگا سر ٹیری ایگلنٹن کی کتاب آئی تھی کہ آئیڈیالوجی کیا ہے لٹریچر کی. تو لٹریچر کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں جو ایک زمانہ تھا جب ہم پڑھتے تھے کہ صاحب لسانیات ہونی چاہیے، بقول کیسے تلسم ہو شربا جیسی زبان ہونی چاہیے، اور جناب ایک تلسماتی خیال ہونا چاہیے، گاڑی لسانیات اور ہجے اور یا موضوع ہونا چاہیے، یا آج کے دور کی ایک جو کرائسس ہے زمینی حقیقتیں ہونی چاہیے، اور اس میں انٹرنیشنل ٹو نیشنل لیول، نیشنل ٹو لوکل لیول، وی ہیو ٹو کم ڈاؤن لائک این جیسے کہ ایک ہیرارکی بنی ہوئی ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم، وی نیڈ ٹو کم دیئر. تو اگر جب میں سر ویسٹ میں آیا ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا پہلا سوال کہ کیا وجہ ہے کہ اردو کے نصیب میں یا اردو ادب کے نصیب میں روشن خیالی کیوں نہیں ہم کھل کر بات کریں، کیوں نہیں ہم ان مسائل پہ لکھ سکے. تو مجھے سمجھ میں آیا سر کہ آپ تو بہت اچھی گہری نظر رکھتے ہوں گے، مگر مجھے لگا کہ اس کا پورا دورانیہ مغرب کے ادب سے لگتا ہے جا کے، کیونکہ مغرب کے ادب کی پوری تاریخ ہے، پورا ایک ہیلینسٹک اور ہیلینسٹک اسٹرکچر ہے ہمیں مغرب کے ادب کا نظر آتا ہے، جس سے وہ پوری دیومالائی کہانیاں آہستہ آہستہ مغربی لٹریچر میں شامل ہوتی ہے اور وہ اپنے پورے ارتقاء سے گزرتی ہیں. اور ایک دور آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 15ویں صدی میں پوری کی پوری ویسٹرن سوسائٹی تبدیل ہوتی ہے اور وہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ادب پری کلاسیکل سے رومانسزم سے ریئلزم سے ماڈرنزم سے پوسٹ ماڈرنزم سے ملینزم تک، یعنی آج کے دور تک پوسٹ ماڈرنزم کیا بلکہ آج کے دور تک اسٹرکچرلزم تک آ گئی بات، پوسٹ اسٹرکچرلزم تک بات آ گئی. اب اگر آپ اپنے دور کی طرف جائیے، نظر پلٹا کے دیکھیے، ضیاء صاحب کے دور کے بعد سے 80 کی دہائی کے بعد کی جو نسل ہے وہ ایک الگ سوال ہے کہ کیا آپ اپنے سوسائٹی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، آپ کس دور سے گزرے ہیں اور کس طرح سے گزرے ہیں. آپ کے جو مزاحمتی ادب لکھا گیا ہے جو آپ اپنے طالبوں کو پڑھاتے رہے، کیا واقعی اس مزاحمتی ادب نے آپ کی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کیا اور کیا آپ کی جنریشن میں وہ شعور پیدا کیا کہ وہ مزاحمت کے لائق ہو سکے؟ کیا وہ سلسلہ آگے بڑھا یا ڈیگریڈیشن کے سپرد ہو گیا؟ تو وہ کیا وجوہات تھی کہ ہم اپنے آپ کو ریفلیکٹ نہیں کر سکے؟ کیا ہم لسانیات میں اور جو ہمارے قصوں میں یا مذہبی حکایتوں میں یا ان چیزوں میں پھنس کر رہ گئے جو ہماری نسل کا المیہ ہوں گی مگر آج کی نسل کا المیہ نہیں؟ بالکل. دیکھیے بہت اچھی بات آپ نے کی. اسی میں سے آپ کی گفتگو میں سے سوالات کا ایک دھارا نکلتا ہے اور اس کے یعنی شانہ بشانہ جوابات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو دیکھیے ہمیں اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہی جو ایک بات ہے یہی ایک بات ہے جس سے کہ جڑا ہوا ہے ایک شاونزم. مثال کے طور پر ہم آتے ہیں
اردو ناول کی طرف. اردو ناول ظاہر ہے کہ ایک بڑا عظیم و ضخیم سرمایہ لکھنے والوں نے ہمارے سپرد کیا ہے. اداس نسلیں بھی ہے, آگ کا دریا بھی ہے, اور اپنی دعاؤں کے اسیر بھی ہے, آنگن بھی ہے, اور میں کیا نام لوں, بات بلا وجہ طویل ہو جائے گی. جو آپ کے سننے والے ہیں وہ خود ہم سے زیادہ بالغ نظر ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ کتنے ناولس لکھے گئے. مگر وہ سارے ناول اگر مجموعی تاثر میں ان کا ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے شیئر کروں ڈاکٹر صاحب, تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹھہراؤ کا پتہ دیتے ہیں. یعنی گھوم پھر کر کے وہ بات آ جاتی ہے ایک جمود کی طرف. اب یہ جمود فکری بھی ہے, اور چونکہ فکری ہے تو پھر یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں در آتا ہے. یعنی طرز کہن پہ اڑنا, آئینہ نو سے ڈرنا. تو اب وہ ہر چیز جو کائنات تو ہر لمحہ بدل رہی ہے, دنیا ہر لمحہ تبدیلی مانگ رہی ہے, اور جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ان کو ناکافی سمجھتے ہوئے اور آگے کی منزلوں کے سراغ لگا رہے ہیں. اور ہم جو ہیں وہ آج 2023 میں بیٹھ کر کے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ فال نکالی جائے کہ مجھے امتحان میں کتنے نمبر ملیں گے. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے اس کو پرووک تو کیا گیا جنرل ضیاء کے زمانے میں, ورنہ یہ سوسائٹی ایسی نہیں تھی. میں نے تو مطلب یہ کہ یوں سمجھیے کہ ایوب خان کا زمانہ مجھے یاد ہے, اس کے زمانے میں بھی یہی ماشاء اللہ تھی, لیکن یہ کہ ترقی بھی ان کے زمانے میں ہو رہی تھی, نئی آبادیاں بن رہی تھیں, ڈیم بن رہے تھے. ہاں, تو لیکن اس کے باوجود یہاں پر معاشرتی گھٹن نام کی کوئی چیز اس زمانے میں نہیں تھی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ عنان اقتدار جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس آئی. وہ خود ایک روشن خیال آدمی تھے, اور جمہوریت اپنے طور پر ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہوتی ہے, تو اس میں لوگوں نے باقاعدہ کھل کے سانس لیا. لیکن اس کے فوراً بعد وہ اچانک آکسیجن کم کر لی فضا میں سے. اب جب فضا میں سے آکسیجن کم ہو جائے گی تو شاہدولے کے چوہے ہی پیدا ہوں گے, ان میں کوئی امکان نہیں. تو یہ جو نسل ہے جس نے اس زمانے میں ہوش سنبھالا ہے, اس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں اور یہ ہمیں سمجھنے سے قاصر ہیں. تو یہاں سے ایک عجیب و غریب قسم کا کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو گیا ہے جو ہر گھر میں ہے, ہر محلے میں ہے, اور پھر آپ دیکھیں تو قومی سطح پر بھی یہی گیپ موجود ہے. یہ جو گیپ ہے یہ اب تک ہمارے فکشن کا موضوع نہیں بنا. تو جب تک, جیسا کہ وقار بھائی نے بالکل شروع میں اپنے اس طرف اشارہ کیا تھا, تو اگر ہم اس طرح کے جو موضوعات کو نظر انداز کرتے رہیں گے تو کیا ہمارا فکشن ہمارے زمینی ایک برج کی ضرورت ہے جو یہاں پر بالکل ہے. ہاں بالکل وجہ فرما رہے ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے جو فرمایا, اب اس میں سے کئی ایک موضوعات نظر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے فرمایا ایک تاریخ پہ بریف سے نظر ڈالی آپ نے, بھٹو صاحب کی بات کی, ضیاء صاحب کی بات کی. اب اس میں بھی کئی پہلو ایک حوالے سے کہ صاحب جمہوریت فار ایگزامپل آپ نے کہا, لیکن جمہوریت کے جو معنی تھے وہ جمہوریت کے اوپر بھی لکھا جانا چاہیے تھا کہ جمہوریت بیسیکلی ہے کیا سیڈو ڈیموکریسی جس کو ہم کہہ رہے ہیں, کیا وہ واقعی جمہوریت ہے؟ کہ جمہوریت کی ایبسولوٹ ڈیفینیشن ان ویسٹرن ممالک کے لیے جنہوں نے وہاں تجربات کیے اور اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے بہت اچھے تجربات کیے اور اس کو کامیاب شکل اپ ٹو سرٹین لیول شو بھی کیے. لیکن یہ ممالک جہاں پر لٹریسی لیول نہیں ہے, جہاں پر ویلتھ کی بہت کیسے انیون ڈسٹریبیوشن ہے, جہاں پر پاورٹی ہے, جہاں پر ایک پولیٹیکل انسائٹ ڈیولپ نہیں کی گئی ہے, جہاں پر ریسزم ہے, جہاں پر دنیا بھر کے مسائل ہیں, وہاں پر جہاں پر ایک گزرا طبقہ پیدا ہی نہیں ہوا جو 15ویں صدی میں وہاں پیدا ہو گیا تھا, ہم ابھی تک اس سے 800 سال دور ہیں. ہمارے یہاں ابھی تک جاگیردارانہ نظام ہے. ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت کیسے آبادی کے لحاظ سے, تناسب کے لحاظ سے ڈویژن بھی نہیں ہے نا, شہری علاقوں میں, دیہی علاقوں میں, اور پھر جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر جو مسائل ہیں آپ کے سامنے. تو اور پھر شخصیت پرستی سب سے بڑا زہر ہے ہمارے ملک کا, ہمارے جو سوچنے والے ہیں ان کا بھی, اور بدقسمتی سے جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے سو کالڈ ان کا بھی. تو اب ایسی صورت میں کیا ڈیموکریسی کے جو بیسک کریڈینشلز ہیں, آف کورس ناٹ. مجھے آپ نام دے دیجیے کسی بھی اچھے سے لیڈر کا جو مجھے پیارا لگتا ہے, چاہے اس نے زمانے بھر کی برائی کی ہو, میں انہیں ہی ووٹ دے دوں, کوئی شک نہیں. تو ڈیموکریسی کی بنیادی ڈیفینیشن ختم ہو جاتی ہے. تو رائٹرز کے اوپر یہ دیکھیں
ہمارے سارتر صاحب تھے یا قائمو تھے اس زمانے میں، رشیا کے مسائل آ رہے تھے، کہنے کو وہ فرانس میں تھے، مگر وہ دوسری طرف کمیونزم کے خلاف لکھ بھی رہے تھے کہ کمیونسٹ پاور جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ سوشلسٹ ضرور تھے مگر کمیونسٹ نہیں تھے. جیسے ہمارے قائمو تھے، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ہوں، قائمو نے کہا کہ میں کمیونسٹ نہیں ہوں، ہاں میں سوشلسٹ ہوں، میں مارکسٹ ہوں. دیٹس ہاؤ اٹ از. ہمارے یہاں تو پرابلم یہ کہ اگر آپ لفظ سیکولرزم یوز کریں گے تو اس کے معنی ہے کہ صاحب آپ ایتھیسٹ ہیں. تو ڈیفینیشن از بینگ کریٹڈ بائی سیوڈو ڈکشنری ہے جو ڈیولپ کر دی گئی. تو ایک ایسے مائنڈ سیٹ سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ تو ایسے میں چونکہ ادب کا پروگرام ہے، رائٹرس کی ذمہ داری کیا تھی؟ کیا رائٹرس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نذیر احمد کے دور کے افسانے لکھیں اور منٹو کو ایک شاہکار بنا کے ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں صاحب ہمیں سیکس پر ہی لکھنا ہے، یا قاسمی صاحب کی طرح گاؤں پر ہی لکھنا ہے، یا کرشن چندر کی طرح رومانس پر رومانٹک مضامین نہیں لکھے آئے؟ نہیں بھائی، آج کا دور بدل گیا ہے. آپ یہ تو دیکھیے کہ ٹیکنالوجی نے فیملی سسٹم اگر تباہ کیا ہے، یا اگر ویسٹ میں آپ کہتے ہیں فیملی سسٹم نہیں رہا اور آپ غلط صورت نکال رہے ہیں کہ صاحب ویسٹ جو ہے وہ فحش زدہ ہے، نہیں صاحب، کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے جو آپ کے فیملی سسٹم کو بھی ڈیمیج کر رہی ہے. لیٹس ڈسکس اباؤٹ دا کیپٹلسٹ سوسائٹی. رائٹ دا ناول آن دا ٹاپک which hit the nail کہ کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے جس نے آپ کے فیملی سسٹم کو ڈیمیج کر دیا ہے. یا سیم وے لائک فیمنزم ہے، فیمنزم کے اوپر آپ کے یہاں کوئی شکل بڑی نظر نہیں آتی ہے. فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید کے علاوہ 3 نام آپ ڈھونڈ کے نکال لیں تو آپ کو نہیں ملتے ہیں. پوری کی پوری ایک فنڈامنٹل سوسائٹی ان کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہے جو سیکچوئل بنیادوں کے اوپر میل ڈومینیشن کا شکار ہے، جو عورت حیا اور مرد حیا کے ابھی تک بچکانہ باتوں میں ہے. ہم تو ابھی تک اپنے وہ الفابیٹس ڈیولپ نہیں کر پائے سر. دیکھیے ہمارے یہاں ٹی وی پروگرامس چلتے ہیں، ان میں کیا بات ہوتی ہے کہ آئے ہم آپ کو سڑک پار کرنے کا طریقہ بتائیں، آئے ہم آپ کو بتائیں گاجر مولی کس طرح کاٹی جاتی ہے. ارے بھائی سچ بولو، جھوٹ بولنے میں بڑا گناہ ہے. یعنی آپ ابھی تک آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انٹلیکچولی آپ کو کس لیول میں ہونا چاہیے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ مارننگ شو میں آپ دیکھیے، آپ کی دل کرتا ہے بال نوچ لے. یار تم لوگ کب بالغ ہوگے؟ ہمارے معاشرے کے اندر بھی تو اس لٹریچر کی ڈیمانڈ اسی لیے نہیں پیدا ہونے دی جاتی کہ جہاں ہم کسی بھی چیز کو آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر کئی قسم کی قدغن جو ہے وہ ہم پر عائد کر دی جاتی ہے. ایک آدمی جو کہ ایک نیا ذہن ہے وہ اگر سوچنا بھی چاہے تو وہ نہیں سوچ سکتا. یہاں پر آ کے رائٹر اپنی ذمہ داری پوری کرتا بھی ہے کسی بھی لحاظ سے تو اس کو کئی اور قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے باقاعدہ جا کر کے. مسائل تو بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، صاحب نے کہا کہ بات نہیں کر سکتے تو ایک خاص طبقہ آ کے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا جو کہ اس چیز کو سمجھ بھی نہیں رہا ہوگا. یعنی کہ آپ بہت سارے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے کمیونزم کو پڑھا ہے تو they do not know what is communism, they do not know what Marx says, they do not know. لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ مجھے اس کی بس نفی کرنی ہے. مارکس ایتھیسٹ ہے، خدا کو نہیں مانتا ہے، اس لیے مارکس ایک بیہودہ انسان، اس کے بارے میں بات کرنا گناہ کبیرہ ہے. حالانکہ مارکس اکانومی کا آدمی ہے. مارکس آپ کو پہلے پوری ایک فلاسفی دے رہا ہے. آپ پوری دنیا کو کیپٹلزم کے سپورٹ کر چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے تمام سوشل ویلیوز جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے. آپ اس کو اڈاپٹ کر چکے ہیں مگر آپ مارکس کے خلاف، آپ اس کو پڑھنے کے لیے راضی ہیں. ہاں یہی بات سر. اس میں لٹریچر کی ڈیمانڈ سے نکل کے اور شخصیت پرستی تو ہمارا کا خاصہ ہے اور شاید اسی شخصیت پرستی نے ہی ہمیں کچھ اور سوچنے پر مجبور نہیں کیا. اگر ہم انسٹیٹیوٹ کی طرف جاتے اور شخصیات کی طرف نہ جاتے، لیکن ہماری تو بدقسمتی یہ کہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی شخصیت کے نام پر ہوتے ہیں. تو ایک انسٹیٹیوٹ بھی کہاں ہمیں اس سے باہر نکال کے کھڑا کر سکے گا کہ ہماری کالجز اور یونیورسٹیز بھی شخصیات کے ناموں سے ہی مربوط ہوتی ہیں نا. تو وہ ایک اوور آل پتہ چل جاتا ہے کہ جب نام ہی یہ ہے تو ہم یہاں بھی کہیں نہ کہیں شخصیت پرستی نہیں کریں، ہم آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ مغربی ادیب میں اس طرح دکھاؤں گا جو مغرب میں پیدا نہیں ہوا بلکہ اس طرح آپ نے یہ معاشرہ بھی دیکھا اور اس معاشرے کے ساتھ آپ اس معاشرے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر اس معاشرے میں اس معاشرے سے متعلق پیدا کردہ غلط فہمیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس معاشرے کو یہاں کس طرح سے پریٹینڈ کیا جاتا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک رائٹر بھی آپ. تو کس طرح انصاف کر پاتے ہیں؟ تو دیکھیں ایک تو انصاف کی بات ہے، دوسرا وہی بات کہ ذرا سے اس کو کھول لیتے ہیں اور بھی اس موضوع کو کہ آخر ایسا ہوا ہی کیوں؟ کیونکہ یہ پوری لانڈری وہاں گئی ہے جو ہم میلے کپڑوں کی لے کے گئے ہیں وہاں پہ، جو آئیڈیالوجیکل لانڈری ہے. بہت اچھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کپڑے کیوں نہیں دھلے؟ وہ ایک جینیٹیکل پرابلم ہے. شاید اس کھاد کے اندر کہیں نئے بیج کی گنجائش ہی نہیں. اب کیا کہیں سے زیادہ تنگ آ کے، مگر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، سو کال ڈگری یافتہ ہے، وہ بھی اسی جگہ کھڑا ہوا ہے. اب پھر لینگویج کی بات کر لیتے ہیں. کیا اس کی وجہ زبان کی تھی؟ میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ مسائل ہر جگہ ہیں. ڈفرینشیل ڈائگنوسس اگر ہم جائیں ایز اے ڈاکٹر کہ صاحب دیکھیے زبان اردو کا مسئلہ ہے سر. آپ تو اردو داں ہیں،
اردو کی تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اردو کا سیکولر ایک بیہیویئر رہا نہیں. جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ مغلیہ دور کے زمانے سے آئی، مگر ہم نے دیکھا کہ اردو نے اڑیا کو یا اردو نے مرہٹی کو یا اردو نے تلیالم کو یا اردو نے کسی زبان کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا. اردو بزنس مین کی زبان بنی، اردو عدلیہ کی زبان بنی، تو ہندوؤں میں زیادہ مقبول ہوئی کیونکہ وہ بزنس مین تھے. اردو نے وہاں پر اپنی شناخت نہیں ڈیولپ کی جیسے اسے ڈیولپ کرنا چاہیے تھا. وہاں سے یہ اردو، اچھا مزیدار بات یہ کہ اگر آپ کسی بڑے ادیب سے بات بھی کہیں کہ صاحب یہ تو عربی اور فارسی کا مرکب تھا، تو صاحب بتائیے فارسی میں کیا ہے، تو وہ لے دے کے 300 سال پرانے آپ کو فارسی کے چند لوگوں کے نام بتا دیں گے. اس کے بعد پچھلے 300 سال میں کیا ہوا ایران میں، انہیں سوری فار دا لینگویج تک نہیں پتا. ہاں میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں. آپ کبھی کھول کر رکھ دیجیے کہ اچھا بتائیے 300 سال میں ایران میں کیا لکھا گیا ادب. ہاں وہی پرانی باتیں کہ رومی تھے اور یہ تھا، حافظ تھے، سعدی تھے وغیرہ وغیرہ، وہی ہے اور وہی سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس کے اندر بھی مذہبی ایلیمنٹ ہے کیونکہ مذہبی ہماری اس میں تصور جڑا ہوا. پرابلم یہ ہے کہ اسی اردو کے ساتھ اب آپ یہاں آتے ہیں، اب آپ اس اردو سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اتنے انٹروورٹڈ ہیں ہم اتنے کنویں کے مینڈک ہیں کہ ہم سوائے اپنے آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے جو اردو ادیب ہیں، سوائے اپنے آپ کو دیکھنے کے، اپنی پریس کے، اپنی شاعری اور اپنے ادب کو اور اپنے افسانے کو جو بھی ایکس وائی زیڈ وہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کا اور کوئی تیسرا موضوع نہیں. وہ بھی وجہ ہے اور بہت سخت وجہ ہے جو میں تو چونکہ مجھے کیونکہ ٹو بی آنیسٹ یہ جانتے ہیں مجھے بچپن سے میرے کوئی ایسے پلانس نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گے، اور اللہ کرے کہ میں بچا رہا ہوں ان تمام مسائل سے. کہ ان کے مسائل یہی ہیں کہ وہ پاکستان آئیں تو انہیں اس طرح سے کچھ اچھے چینلز کو بلایا جائے، ان کو خوب سارے انٹرویوز لیے جائیں، انہیں اچھے ایوارڈس دیے جائیں اور انہیں کہا جائے کہ صاحب یہ آ گئے صدارتی ایوارڈ اور فلاں ایوارڈ، یہ دیٹس ہاؤ. تو اگر آپ تشریف لائیں گے میرے پاس کینیڈا تو میں آپ کو اچھا کھانا کھلاؤں گا، آپ کو گھماؤں گا، پھراؤں گا وغیرہ وغیرہ. یہ ٹو وے بزنس ہے اور اس بزنس کا شکار ہے پچھلے 50 سال سے وہاں پہ آیا ہوا امیگرینٹ ادیب. میں نے نیو یارک، شکاگو میں جس زمانے میں ڈیڈی آئے تھے تو میں ان سے پوچھ لیتا تھا کہ ڈیڈی سب کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے تھے بیٹے بس بتائیں گے آپ کو کبھی کہ کیا ہو رہا ہے. یوں ہی نہیں وہاں پر اچھا ادب نہیں لکھا جاتا. یہ سارا کا سارا ایک کٹپتلی کا تماشا ہے جس کی وجہ سے بھی اردو کا مسائل ہے اور اردو کی ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہوئی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اردو کو اگر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ماڈرن ملکوں میں، بھائی دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ 19ویں صدی میں جب ہم جاتے ہیں تو انگلش رائٹرس ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب اسٹریم آف کانشیسنس پہ لکھا جا رہا ہے. تو نئی دیومالائی کہانیوں کو بھی آپ لٹریچر کی بنیاد ہے، بھائی مذہب لٹریچر کی بنیاد رہا ہے. آپ کو اپنے ایڈیمز جنریٹ کرنے پڑیں گے. آپ کی بابو انگریزی سے ٹرانسلیشن نہیں ہوگا. آپ بڑی سے بڑی ڈکشنری اٹھائیے، نہ غالب ملتے ہیں، نہ منٹو ملتے ہیں، نہ پریم چند ملتے ہیں. ہمارے ایک دوست ابھی فرما رہے تھے ایک انٹرویو کے دوران کہ صاحب مجھے جان ایلیا ملتے ہیں. میں نے کہا خدا کو مانو بھائی کوئی بھی نہیں ملتا ہے. انہیں لے دے کر ٹیگور کا پتا ہے کیونکہ ان کو نوبل پرائز ملا، ادروائز ملنا چاہیے تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بڑے لوگ ہیں، اقبال بھی اور ہمارے غالب بھی، اور غالب سے بڑا کون ہوگا اس پورے. لیکن کیوں کہ آپ اس کو بابو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. آپ نے اپنی ایڈیم جنریٹ ہی نہیں کیا، آپ نے اپنا خون نچوڑا ہی نہیں. پھر آپ تصور کر رہے ہیں کہ صاحب ویسٹرن آدمی ہمارا آدمی کیوں نہیں جانتا. ویسٹرن آدمی رومی کو اس لیے جانتا ہے، آج رومی چرچ میں بھی ہے اور نائٹ کلب میں بھی ہے، اس لیے کہ رومی کے اوپر کام کیا ہے پرشین رائٹرس نے اور ٹرانسلیٹرس نے، اس کو پہنچایا ہے وہاں تک. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہماری انگریزی سے الٹا ہمارا رائٹر کا مذاق اڑ جاتا ہے. اس کا تو سبب آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا اور وقار نے ساتھ بھی کیا تھا اس بات پر کہ وہ خوف جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے کہ جنت ہاتھ سے نہ نکل جائے جو ہاتھ میں ہے بھی نہیں. تو وہ تصورات یہ ایک لیکن ابھی جیسے کہ ذکر نکل آیا تو میں اسی میں سے اپنی معلومات کے لیے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے جو لوگ گئے ہیں ان میں بہت اچھے ادیب بھی تھے، بہت اچھے شاعرہ بھی تھے. تو وہاں جا کر کے انہوں نے کوئی اپنا حلقہ اثر قائم کیا ہے یا؟ لیکن سر میں تو پورا سچ میں اس لیے بول دیتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر جب بن جاتے ہیں نا تو مریض آپ سے پوچھتا ہے کہ یار میں 3 مہینے جیوں گا یا 4 مہینے جیوں گا، مجھے کینسر ڈائگنوز ہو گیا، پوری باڈی پہ. میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں صاحب یہ ایتھکس کے خلاف ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں اور میں مریض سے بھی سچ بولوں اور مریض کے رشتے داروں سے بھی سچ بولوں. تو میں ان سے پرمیشن لے کے مریض سے پرمیشن لے کے ان کے رشتے داروں سے بھی شیئر کر لیتا ہوں کہ بھائی دیکھیے آپ کی زندگی کی ایکسپیکٹیشن 3 مہینے ہے. اب آپ ان 3 مہینوں میں طے کر لیجئے کہ آپ کی کیا پرائرٹیز ہیں، آپ کو اپنی پراپرٹیز وغیرہ بھی دیکھیں تو پورا سچ بولنے کی ایک عادت بن جائے. اب اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں
میں اپنے مطلب جو میرا پیشہ ہے جو پروفیشن ہے اس سے میں مطلب آنیسٹ نہیں ہوں, جو وچ از لائک ویری, جو بری بات نہیں ہے کیونکہ مغرب میں آپ کو اس کی پرمیشن نہیں, آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, آئی ہیو ٹو سے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ ادب کی بات کر رہے ہیں اور جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں تو وہاں پر جو آرگنائزیشن ہے سر, جس زمانے میں میں گیا ہوں نیا پوزیشن کے لیے, یہ سن 2000 سے پہلے کی بات ہے, 1996 کے دور کی بات ہے, گریجویشن کی بات ہے. تو میں نے دیکھا کہ میرے والد احمد فراز, جمیل الدین علی, تمام شعراء وہاں پر تھے مختلف, ایک درجے کی لڑائیاں ہوتی تھیں آرگنائزیشنس کی وہاں پر. آپ یہ مت سمجھیے کہ میں بری باتیں کرنے بیٹھا ہوں, مگر میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں, نیو یارک, شکاگو, میں ابو کے ساتھ گیا بھی کئی اسٹیٹس میں ان کے ساتھ مشاعرے اٹینڈ کرنے کے لیے, اور میں وہ پس منظر میں جو باتیں ہوتی تھی سنتا تھا. وہاں پر لوگوں نے اپنی اپنی آرگنائزیشن بنائی ہے, بقول کیسے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے, وہ سب ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, شاعر یہ میرا ہے, ادیب میرا یہ ہے, دیٹس ہاؤ دا بزنس از. مشاعرہ کریں گے, پیسے آئیں گے, لوگ اٹینڈ کریں گے, اس میں سے $200-300 ایک شاعر کو دے دیے جائیں گے, باقی پروفٹ ہو جائے گا. دیٹس ہاؤ دا بزنس. تسلسل کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے اور ہمیں واقعتاً اندازہ ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اگر وقت کم نہ ہوتا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو پرسوں جانا بھی ہے واپس, تو ہم یہ سیشنز رکھتے اور یہ سیشنز باقاعدہ ہوتے رہتے. لیکن تنگی وقت کے باوجود ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جس قدر سر سے ان کی معلومات, ان کا مشاہدہ جتنا بھی زیادہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا جا سکے, یہ اتنی خوبصورت بات ہے. اور اسی بات کی طرف آگے چلتے ہیں, کیونکہ بات میں اگلا سوال جو کرنے جا رہا تھا وہ اردو کے مستقبل کے لیے ہی کرنے جا رہا تھا, لیکن سر نے جس طرح کہا کہ میں پھر عرض کرتا تھا کہ حمایت علی شاعر صاحب کے صاحبزادے جناب بلند اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ ان کا تعارف نہیں ہے صرف, کیونکہ ان کا اپنا تعارف, ان کا اپنا کام ہے. تو جس طرح سر نے کہا کہ وہاں پر بھی جب حمایت صاحب کے ساتھ کئی مشاعروں میں جانا ہوتا تھا, شکاگو میں اور نیو یارک میں, اور پھر آپ بیرون ملک وہاں بیٹھے, اور وہاں پر بھی جو ادبی تنظیمیں ہیں ان میں بھی آپس میں کچھ خاص قسم کی لڑائیاں ہیں. یہاں کی ادبی تنظیموں کی بھی الگ قسم کی لڑائیاں ہیں. یہاں کے وہی ایک اجارہ داری ہے کہ یہ شاعر میرے ہیں اور ان سے میں نے کمانا ہے, اور یہ شاعر مجھ سے. سر اکثر کہا کرتے ہیں کہ اس قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوسرے کی خبر کے پر پاؤں رکھ کے اپنا قد اونچا کرنے کے معاملے میں رہتی ہے. تو یہ سر معاملہ اس سے بھی باہر آنے کی کوئی, میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر جواب دیں گے اس بات میں کہ ہمارا جو لفظ اردو ہے, کیونکہ وہ لشکر اس کے معنی ہیں, یہی کچھ ہے اس کے لغت کے معنی, تو ہم لڑ رہے ہیں, روایت پوری کر رہے ہیں. ہاں لشکر ہے تو لڑیں, لیکن دراصل یہ سب کچھ ریفلیکشن ہے ہماری اپنی تہذیب کا, جو تہذیب انورٹڈ کاما کہ ہم یہی کچھ یہاں کرتے رہتے ہیں, تو وہ لانڈری وہاں لے کے جاتے ہیں, اور اسی لانڈری کی ہم صحیح کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اردو کا مستقبل ہے تو پیسمسٹک سی بات, مگر زیرو سے بھی کم. اچھا ہاں, اس لیے کہ یہ سلسلہ شاید 1 یا 2 جنریشن تک رہے, جب تک ہم جیسی جنریشن, جس کو میں لوزر جنریشن کہہ سکتا ہوں, کیونکہ ہم اپنے کلچر, اپنی تہذیب, ہر چیز کو لوز کرتے جا رہے ہیں. اگر وہ واقعی اس کی شکل ہے تو آنے والی نسل جو ہے وہ اردو بول تو سک رہی ہے, میرے بچے اردو بول تو سکتے ہیں لیکن لکھ پڑھ نہیں سکتے. چاہے جائے کا رائٹنگ کی یہی وجہ ہے کہ میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروا رہا ہوں, تاکہ انہیں کم از کم پتہ چل جائے کہ میرے آئیڈیالوجیکل مسائل کہاں, کہ میں کن جہتوں پہ سوچتا تھا. میرے بچے جو انگلش میں, جیسے میری بیٹی ہے ابھی گریڈ 9 میں, مگر انگلش ناولس بہت شوق سے پڑھتی ہے, تو اس نے میرے ناول کے پیجز پلٹانے شروع کر دیے, تو کم از کم ایٹ لیسٹ شی نوز کہ واٹس پرابلم. میں جس موضوع پر آنا چاہ رہا تھا, میں چاہوں گا کہ آپ اس پر پلیز بات ضرور کیجیے, کہ یہی وہ موضوعات کہ جب موضوع جو ہے آپ کا ایک آپ سے زیادہ کی امید کرتا ہے کسی رائٹر سے, کہ آپ بات کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مذہب کی جو ایک جنرل آئیڈیالوجی ہے, یا سوشیالوجی میں جو مختلف آئیڈیالوجی, جو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں, چاہے وہ ہماری سیکولرزم ہے, یا جو بھی ہماری ڈیموکریسی ہے, یا اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا, یا پھر ہم اس طرف آ جائیں اگر یہ جو آپ کی فلسفی کے حوالے سے باتیں ہیں, ان موضوعات کے اوپر رائٹرس لکھنا, یہ ہے اصل موضوعات, جس سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ بلاخر اٹس کین ناٹ لائک کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے, ہم سمجھتے ہیں کہ اوپر سے بنایا ہے, اصل میں تو ہمیں ڈی این اے نے نیچے سے بھی ڈیولپ کیا ہے. تو انلیس کہ ہمیں ڈی این اے کی ساخت کا پتہ نہیں چلے گا, ہم اپنے سیلف اسٹرکچر کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ڈائمنشن سمجھنا. اچھا, یہ ظاہر ہے کہ اب یہ ساری ذمہ داری ایک رائٹر پر اس صورت میں تو لاگو ہوگی کہ جب جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو خود کو اپنے ڈی این اے کا پتہ ہو, یا خود کو اس کو اس نظام کا, اس کے اسٹرکچر کا, اس کے آغاز سے لے کر کے
اور اختتام تک کے سفر کے بارے میں کچھ شدت تو کچھ اگر وہ جانتا ہوگا ثبوت تو رکھتا ہوگا تو وہ بات کر سکے گا, ادروائز وہ نہیں کر سکے گا. اچھا وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کسی اور سسٹم کو پڑھنا اپنے آپ کفر سمجھتا ہے اور وہ فیض صاحب کا مسئلہ کہ ہمت کفر ملے جرت تحقیق ملے, تو یہ نہ وہ ہمت کفر رکھتا نہ جرت تحقیق رکھتا. تو جب تک وہ اس جرت تحقیق پر نہیں آئے گا سر, تو جرت تحقیق جب تک نہیں ہوگی تو یہ کیسے باطل کا انکار ہو سکتا ہے؟ میر صاحب نے ایک بہت آفاقی مصرع کہا تھا کہ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا. کیا بات ہے. وہ خدائے سخن ہے, اور اس وقت سے لے کر آپ اقبال تک آ جائیے, بیچ میں مرزا غالب جیسی ہستی پڑتی ہے, اور آج کے دور تک آ جائیے. یہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ میں انکار کی توانائی نہیں ہے, چونکہ اقرار کے لیے کسی توانائی کی ضرورت نہیں ہے. انکار واحد چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو توانائی بھی چاہیے, اس کے اظہار کے لیے جرت بھی چاہیے, اور وہ علم بھی چاہیے. علم کے بغیر انکار نہیں کر سکتے آپ. بالکل. غالباً یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے ابلیس سے جتنے پیار کا اور جتنی محبت کا اور لگاؤ کا اظہار کیا ہے وہ صرف اس علم کی وجہ سے اور انکار اور اس جرت کی وجہ سے. یعنی بحیثیت فرد ہم اگر ان ڈاگمیٹک ایشوز کو جب تک پوچھتے رہیں گے, وہ کیا ہے کہ جتنے صنم ہیں ان کو خدا کہہ لیا کرو, تو جب تک یہ کہتے رہیں گے وہ ایک صلح جویانہ راستہ تو رہے گا ہمارے پاس, لیکن ہم حقیقت کی اس منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے کبھی بھی کہ جس کا کہ نام سچائی اور جو دانائی سے پورا. اچھا اس کی ایک مذہبی اس کی ایک مذہبی شکل بھی بیان کی جا سکتی ہے, کیونکہ مذہب کے اپنے حوالے ضرور ہیں, اگر اس کی ایک شکل وہ ہے ڈوگمیٹک ہے, تو مذہب ہم دوسرے حوالے بھی دیتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم پیغمبروں کی بات کریں, چاہے مونوتھیسٹک ریلیجن کی بات کریں, ہر پیغمبر, ہم کہنے کو 2,40,000 پیغمبر ہیں, 1,40,000 پیغمبر اپنے دور کا ریولیوشنسٹ ہوتا ہے, اپنے دور کا ریفارمر ہوتا ہے, وہ پہلے نو کہتا ہے پچھلی فلسفی کو, اس کی جہاندیدہ شکل تو دیکھیے آپ, اور اس کے بعد پھر نئے عنوانات سے سامنے آتا ہے. تو ہمیں خود مذہب میں ایسی ساری مثالیں ملتی ہیں. نو کا جو عنصر ہے, نو کا جو نو سے ٹکراؤ ہے, وہ ہم کو سب وہاں نظر آتا ہے. اب رہی بات کہ ہمارے یہاں یہ شعور کیوں نہیں ڈیولپ ہوا, ایک بار پھر اس کے پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو وہ بات پھر بہت آگے تک چلی جائے گی, اور اس کے لیے دانائی کا سفر جانے کی کتاب میں نے لکھی تھی. اچھا جی, تو اس پر ہم دانائی کا سفر, تو سر یہ خیال سب سے پہلے تو کہ دانائی کے سفر کا کیوں آیا, کیا ایسی نادانیاں ذہن میں آئیں یا دانا لوگ زیادہ نظر آ گئے کہ یہ دانائی کا سفر کہاں سے آتا ہے؟ اور میں جہاں تک جانتا ہوں آپ کے ناظرین کو اصل میں تو تعارف ہی دانائی کے سفر سے ہوا تھا. ہاں بالکل. تو اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل درکار ہوگی. اس موضوع کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مختار مسعود آواز دوست میں دانائی کا سفر ہمیں کرانے کی کوشش کر گئے, لیکن وہ بہرحال ایک زمانے کے لحاظ سے الگ الگ چیزیں سامنے آتی رہتی. میں اگر اس کی یعنی ایک تشریح کروں جو آپ نے ابھی وقار بھائی فرمایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں, لیکن باقاعدہ ایک تا حد نگاہ جو زمین ہے وہ یہ کتاب ہے. کیا بات ہے. تو اس کے بارے میں ہم ضرور ڈاکٹر صاحب سے سننا چاہیں گے. یہ سلسلہ شروع ہوا تھا آج سے چند سال پہلے, جب ڈاکٹر خالد سہیل اور ہم دونوں جو ہیں, کیونکہ وہ میرے بڑے بہت ہی کلوز فرینڈ ہیں, بہت مطلب سینئر ہیں مجھ سے, بٹ وی آر ویری گڈ ٹو ایچ ادر. تو ہم اکثر ان موضوعات پر گھر پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے, اور ہم سوچ رہے تھے کہ یار اس موضوعات کو کیسے کمپوز کیا جائے کہ اس کی ایک شکل ایسی بن جائے. کیونکہ دیکھیے ہوا یہ کہ جب میں پاس ورڈ کرتا تھا تو اس دوران میرے جو متر تھے, جو لوگ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے, اس میں پرویز ہود بھائی بھی تھے, ڈاکٹر مبارک علی بھی تھے, کئی ایک ایسے لوگ آئے, پروفیسر مہدی حسن ایک بار میرے ساتھ, کئی ایک اچھے بڑے, مطلب یہ کہ تمام معطوب زمانہ سمجھ گئے. تو وہ لوگ جو رات کے 2 بجے کے بعد پی ٹی وی پر آتے ہیں, تو وہ لوگ جب میرے کانٹیکٹ میں آئے اور میں نے ان سے مختلف موضوعات پر بات کی, تو مجھے سمجھ میں آیا کہ چیزیں بہت ساری ہیں اور بڑی ہیپیزڈ بھی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو خود مجھے بھی کمپوز کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میرے مطالعے میں کہاں کمی اور کمزوری ہے وہ بھی دیکھنی پڑے گی. تو میں اس دوران ان موضوعات کو تھوڑا سا کمپائل اور کمپوز کرتا رہا, اور مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کو ہمیں ایک باضابطہ اس طرح سے ارینج کرنا پڑے گا کہ یہ ذرا سسٹمک اور آرڈر میں آ بھی جائے, اور اس میں وہ موضوعات بھی شامل ہو جائیں جو اب تک ڈسکس نہیں ہوئے اور خصوصاً ہونے چاہیے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی اپنی جہت کا ہے. فار ایگزامپل پرویز ہود بھائی جو ہیں ان کے موضوعات مختلف ہیں, مبارک علی صاحب کے موضوعات تاریخ
لکھتے ہیں. فلسفے کا آدمی مجھے ملتا نہیں تھا. کبھی ایک آدھ بار مہدی حسن صاحب ملے تھے مگر وہ بھی اتنا کھل کر بات نہیں کی, سیاست پہ بات ہو گئی تھی. اور شاہد صاحب ہوتے تھے, شاہد حمید صاحب کبھی آ گئے تو ادب پہ تھوڑی بات کر لی, تو یوں وہ بات بن نہیں پائی. تو میں نے سوچا کہ وائی ناٹ آئی جسٹ کمپوز ان دا وے لائک می اور ڈاکٹر خالد سیر, کہ ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم اینشینٹ یعنی پوری دور قدیم جو ہے 5000 سال پہلے کے, اس میں ہم کچھ نہیں تو 12 ٹاپک ایسے نکالیں جو 12 سبجیکٹ ہوں, جو 12 شخصیات ہوں یا 12 بڑی کتابیں ہوں یا 12 بڑی آئیڈیالوجی ہوں, تو ان 12 میں ایسی آ جائے کہ ہمیں اینشینٹ لٹریچر مل جائے. ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ چائنا میں دانائی کس طرح سے ڈیولپ ہوئی, ہندوستان میں کیسے شکل نظر آتی ہے, اور یہ پورا سلسلہ مغرب میں یونان سے لے کر کے, ہاں ابتدا تو یونان سے کیا ہم نے, تو وہ منبع تھا, تو وہ سلسلہ اس طرح سے ڈیولپ ہوا. پھر آن پیرالل ہندوستان کا بھی تھا. تو اس میں کسی قسم کی کوئی سیکٹرنزم یا کسی قسم کی کوئی ڈویژن یا کسی قسم کی کوئی نہیں تھی, یعنی نہ تعصب تھا نہ خوش عقیدگی تھی. کیونکہ میرا بنیادی آبجیکشن غزالی صاحب پر یہی تھا کہ غزالی صاحب نے جو سب سے زیادہ نقصان ہمارے ادب کو پہنچایا اور مذہبی ذہن کو پہنچایا وہ یہی کیا کہ انہوں نے علم کو مغرب اور مشرق میں تقسیم کر دیا, جو نہیں کرنا چاہیے. اور انہوں نے یہ مذہبی علم ہے, علم ہوتا ہے, علم بس علم ہوتا ہے, مذہبی غیر مذہبی مشرق مغرب اس میں ڈویژن نہیں کی جاتی, اس کو سیکٹرائز نہیں کیا. کیا بات. تو اس تقسیم سے میں بچنا چاہتا تھا. تو میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے, ہم دونوں نے بیٹھ کر, خالد سہیل نے, ہم نے بیٹھ کر چائنا, ہندوستان, یونان کا ادب, یہ سارا جو ہے میجر ٹاپکس کے گفتگو کے فارم میں, کیونکہ ڈائلاگ شرط تھی, مضامین نے ڈائلاگس, کیونکہ ڈائلاگس بنیادی شرط ہے سقراط نے کے حوالے سے. اس کے بعد پھر ہم آئے میڈیول دور. میڈیول دور کا مطلب یہ کہ ہم پورا 1000 سال ہمیں کنٹرول کور کرنا تھا, کہ 5ویں صدی سے شروع کریں 15ویں صدی تک آئیں اور دیکھیں کہ میڈیول دور میں کیا کچھ لکھا گیا. اب اس میں ہم نے ضرور یہ کیا کہ ہم نے عرب کی دنیا کو کور کیا. ہم نے بتایا کہ بغداد میں کس قسم کا جو گولڈن ایج آیا تھا اس میں کون لوگ تھے, رازی نے کیا لکھا, اور یہ سب چیزیں اس دور کی پوری کور کی. اور اس میں بھی ہم نے پورا خیال کیا کہ اس سارے دور کو ملائیں, کہ کس طرح سے مذہبی جو ہماری شکل بنی اس نے کیسے فنڈامنٹلزم کی طرف ایک ڈائریکشن ڈیولپ کی, کیسے ایک روشن خیالی کی طرف ہمارا ذہن آیا, اور کیسے ایک ریڈیکل سوسائٹی وجود میں ڈیولپ ہوئی. اور تو اس میں اقبال تک بات لے کر آئے, رومی تک بات لے کر آئے, اور پھر ان کا بھی بتایا کہ ابن تیمیہ کا کیا رول تھا. وہ غزالی سے سلسلہ بنا, اور وہ حتیٰ کہ آج کے جن کو ہم سو کال کہتے ہیں وہاں تک آئی بات, تو وہ سب کور کیا کہ کس طرح سے. پھر ہم آئے کانٹمپریری دور میں. تو کانٹمپریری دور میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں, بڑی دکھ ہوتا ہے. ہمیں ماڈرن 15ویں صدی کے بعد سے لے کے 22ویں صدی تک جو مغرب میں لکھا گیا, وقفہ اگر لے لیں. ہاں ناظرین کرام, ایک مختصر سا وقفہ یہاں لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر حاضر ہو رہے ہیں کچھ اور سوالات. ادب زندگی کی ایک بامانی سرگرمی ہے. زندگی میں رنگ ہے, جذبوں کی عکاسی ہے, شعور و آگہی ہے. فنی, فکری اور جمالیاتی جہتیں کیا ہوتی ہیں؟ جب ہم ایک شعر پڑھتے ہیں تو ہم وہ شعر نہیں پڑھتے, ہم پوری زندگی پڑھتے ہیں. کیا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شارح ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر سید عتیق احمد جیلانی. جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے یہ سیارہ رہنے کے قابل نہ رہے. میں کہتا ہوں کہ زندگی کی معنویت ختم ہو جائے گی. اردو ادب سے شعر اور نثر. کم وقت میں زیادہ شعور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مطالعہ ادب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور وہ تمام شاعری, وہ تمام نثر پارے جو آپ سننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں. آپ جب میر کو سنیں گے, جب آپ ہماری زبان سے غالب اور اقبال کو سنیں گے, آپ کی زندگی میں بالیدگی پیدا ہوگی. اگر ادب سے آپ کا کم یا زیادہ تعلق ہے, آپ کی سماعتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے, آپ کے ذوق کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے, تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام جس کا نام ہے شرح ادب. کرام, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور بات چل رہی ہے سر کا سفر, دانائی کا سفر. وہ کہاں سے شروع ہوا, کیا کیا چیزیں تھیں جو اڈاپٹ کی گئی, یا کن چیزوں کی ضرورت کو محسوس کیا گیا, اور اس کے ساتھ ڈاکٹر خالد سہیل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک کہنا چاہیے کہ اچھا مکالمہ ہوا, اور اس اچھے مکالمے کا نتیجہ دانائی کا سفر کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. اور اس سے ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے دانائی کے راستے
کھلتے ہوئے نظر آئے. تو پھر سر اس کے بعد کتابیں الگ الگ اس کی کتابیں ترجمہ بھی ہوا پھر اس کا انگلش میں اور پھر سندھی میں بھی ترجمہ وہ ناولس کا ہوا. جمن شاہ صاحب نے یہاں کیا. اور سر اگر وہ رونمائی کا بھی معاملہ ہو جائے تو کیا اچھی بات ہے. ہاں بالکل. یہ ذرا دیوار یہ ناول سر کا تھا اور اس کو ٹرانسلیٹ ہوا یہ ناول انگلش میں بروکن وال اور یہ یہاں پر سندھی میں اس کو جمن شاہ صاحب نے ٹرانسلیٹ کیا اور یہ یہاں حیدرآباد سے ہی شائع ہوا. ہاں جی حیدرآباد سے. اور اس کو ماشاءاللہ ایک اچھی جو کہ اس کی ایک ڈیمانڈ بھی کہیے اور یوں سمجھ لیجیے کہ ایک اس چیز کو کسی چیز کو محسوس کرنا جو کہ انٹرنیشنلی کسی نہ کسی طرح سے ایک مقام پاتی چلی جا رہی ہو اور اس کا پھر ٹرانسلیشن کرنا ایک ظاہر ہے کہ آدمی کسی سے مرغوب ہوتا ہے تبھی اس طرح کی طرف سفر اختیار کرتا ہے. سر ناول کے ساتھ ساتھ پھر یہ مسنگ پیجز جو کہ آپ نے گمشدہ کھوئے ہوئے صفحات اس کا ٹرانسلیشن بھی جمن شاہ صاحب کر رہے ہیں اور یہ اردو ٹرانسلیشن ہے. مسنگ پیجز یہ انگلش میں ہے جناب ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کی. یہ دونوں کتابیں ماشاءاللہ ایک اور بہت کمال کتابیں ہیں پڑھنے کے لیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب کے دونوں روپ ہمارے سامنے ہیں. تیسرا روپ ابھی جو ہے وہ قابل یعنی کہ اشاعت کے مراحل طے کر رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے ظاہر کہ آپ نے گفتگو سے اندازہ بھی لگایا ہوگا کہ کس قدر ضروری ہے ان کتابوں کا پڑھنا تاکہ ہم ایک نئے راستے کو دیکھ سکیں. اور یوں سمجھ لیجیے کہ نئے راستے کو دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پرانے فرسودہ راستے ہیں ان کو چیک کر سکیں اور ان کو رد کرنے کی ہمت رکھ سکیں اور اس رد کے بعد اس تردید کے بعد کسی نئے راستے کا تلاش کر سکیں. اور وہ راستہ ظاہر ہے کہ ہمیں کامیابی کی طرف بھی لے کے جائے گا اور آپ کی سوچ کو پروان چڑھانے کا موجب بنے گا. ایک اور سوال کے ساتھ سر میں یہاں پر کیونکہ ہم نے یہ تو دیکھا کہ ہمارے یہاں کا ادیب مغرب میں جا کر کے جب آباد ہوتا ہے تو وہ وہاں پر سے یہاں کو کس طرح سے دیکھتا ہے, لیکن جو وہاں کا مقیم ادیب ہے اس کا جو سفر ہوتا ہے, فکر کا سفر ہوتا ہے, سوچ کا سفر ہوتا ہے, وہ جن چیزوں سے مرغوب ہو کر کے لٹریچر کی طرف آتا ہے وہ کیا شاخسانے ہوتے ہیں, وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا ہمارے ادیب کی طرح سے وہ پریشان حال ہوتا ہے یا کچھ اور چیز اس کو موٹیویٹ کرتی ہے اس طرف آنے کی؟ دیکھیے میں اس سلسلے میں کچھ عرض کروں. یہ ایک تو بات دانے کے سفر کے حوالے سے ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں. میں اور ڈاکٹر خالد سہیل نے پھر کئی ایک موضوعات اور بھی کور کیے. اس کا سیکنڈ اور تھرڈ ایڈیشن آنے والا ہے. ایک اور ایڈیشن جو ہے اس میں فیمنسٹ موومنٹ جو ہوئی اور خصوصاً دیکھیے جو دنیا میں عورتوں کو رائٹس ملے ہیں وہ اصل میں اس میں مغرب کا رول ہے. 300 سال کی پوری جدوجہد ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ کتنا سیریس رول ہے اور کس طرح سے مغرب کے ناول نگار نے, رائٹرس نے اپنا پورا وہاں پر جو ووٹس کے رائٹس ملے, وہاں پر جو فنڈامنٹل ڈومیسٹک رائٹس ملے, اس میں سارا جس کی برکات اب ہماری عورتوں کو بھی مل رہی. لیکن ہمارے یہاں معاملات صرف فہمیدہ ریاض اور ان تک ہی محدود سمجھے جاتے ہیں اور اس کے بعد حیا ڈے کے بنا کے مذاق اڑا دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. مگر اصل میں عورتوں کو جو برابری ملی پوری مغربی دنیا میں, اور آج جو عورت مارگریٹ تھیچر کی شکل میں آپ کو نظر آتی ہے اور ہندوستان میں اندرا گاندھی اور بندرا نائک نظر آتی تھی یہاں میں, یہ سب مغرب کی ہی محنت ہے جس کی وجہ سے عورت اس مقام پہ کہ آج پارلیمنٹ میں نظر آتی ہے اور جہاز اڑا رہی ہے. تو وہ سب سلسلے ہیں لیکن بشرطے کہ اس کو ہم باشعور انداز میں سوچیں اور دیکھیں. وہ فیمنسٹ موومنٹ کے پر ہم نے بات کی, 10-12 ایسی خواتین نکالی جنہوں نے واقعی رول پلے کیا. بدقسمتی سے ہمیں زیادہ نام اپنے یہاں نہیں مل سکتے سوائے 2-1 ناموں کے, عشر ناہید اور فہمیدہ ریاض اس طرح کے. اچھا, دوسری طرف پھر ہم نے نوبل لاریٹ پر کام کیا. میں نے اور خالد سہیل ڈاکٹر صاحب نے, ہم نے 12-15 نوبل رائٹرس نکالے جن کی نوبل بکس کیا وجہ تھی کہ ان بکس کو ایوارڈس ملے. تو اس میں وہ جواب بھی موجود ہے جس پر آپ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ مغرب میں ایسا کیا لکھا گیا. دیکھیے ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال ہے کہ ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اگر آپ مذہب کو فالو نہیں کرتے تو پھر آپ اچھے انسان کیسے, ہم آپ پہ کیسے ٹرسٹ کریں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, آپ چوری کریں گے اور آپ کسی کو مار بھی دیں گے کیونکہ آپ کو تو خوف ہی نہیں ہے, آپ تو دوزخ سے ڈرتے نہیں ہیں, آپ کو تو جنت کی حوروں کا کوئی لالچ ہی نہیں ہے. تو ہاؤ کم اٹس لائک پاسبل. دیکھیں یہ جو پیرالل ایتھیکل سسٹم ہے جس کی فار ایگزامپل اگر فرض کریں کہ میں مذہبی آئیڈیالوجی کا آدمی نہیں ہوں, ناؤ آئی ایم فلی رسپانسبل فار مائی ویلیوز کہ مجھے سوسائٹی میں کس طرح لوگوں سے ملنا ہے, مجھے لوگوں کو جھوٹ نہیں بولنا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں اپنے ضمیر کے لیے سامنے کھڑا ہوں, اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. میرے اندر جو بخول کیسے ڈیڈی کا شعر تھا یاد ہوگا آپ کو, ایک تلوار لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے جو میرا اسسمنٹ کر رہا ہے. تو میں آئی شوڈ بی بیلنس, توازن میں ہونا میرا ضروری ہے. تو کہنے کا یہ کہ کیا وہ پیرالل ایتھیکل سسٹم ہے
اس کے اوپر آپ کو لکھا ہوا ملے گا ویسٹ میں. وہ موضوعات ملیں گے کہ صرف ریلیجن نہیں ہے جو آپ کا اچھا انسان بناتا ہے, ایک ریلیجن کے علاوہ بھی آپ کے اندر ایک شکل نظر آ رہی ہے, یا پھر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایمبیگوٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ لائف از میننگ لیس. فار ایگزامپل اگر ہم مذہبی انسان نہیں ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یار لائف کے تو کچھ میننگ ہی نہیں ہے, اس سے تو ہماری سائیکالوجیکل ہیلتھ بھی ختم ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے تو ہمیں وہ غم اور اس کا کیا ہوگا, ہماری ماں کی ڈیتھ ہو گئی تو ہماری ملاقات ان سے کیسے ہوگی, وہ کانسیپٹ کہاں جائے گا. ہندوستانی مذہب ہو یا مونوتھسٹک ریلیجن ہو, وہ الٹیمیٹلی ہم کو آواگمن کے ذریعے سے صحیح کچھ نہ کچھ سائیکو تھراپی تو کر دیتے ہیں, پھر تو ہم اس سیارے پہ تنہا رہ جائیں گے. اس تنہائی پر آپ کو لکھے ہوئے ناول ملیں گے, اس کے اوپر آپ کو جواب ملے گا اسٹریم آف کانشسنس کا, آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں سے کس طرف بات جانی چاہیے. وہ موضوعات ہیں ٹچ کرنے کے, وہ تگڑے موضوعات ہیں, اس پر آپ بات کیجئے, آپ ثابت تو کیجئے کہ ان موضوعات کو آپ کس طرح سے آپ اس کو نفسیاتی الجھن سے بچائے کے اس کو فلاسفیکل اسٹرکچر سے نکال کر اس کو لٹریچر کے پیرامیٹرز میں لا کے کھڑا کر سکتے ہیں. ہیئر یو آر, جاؤ اپنے آپ کو آزماؤ. یہ توری بات ہوئی کہ آپ بولیں جی ہمارے ملک میں عورتوں کے بڑے مسائل ہیں, میں عورت پر لکھوں گی ناول. لکھیں بھائی, آپ سے پہلے 3600 ناول لکھے گئے, نہ تو عورت کا کردار صحیح ہوا, مطلب اس کے ساتھ زیادتیاں ابھی بھی ہو رہی بیچاری کے ساتھ, اس کے ساتھ وہی مسائل چل رہے ہیں, اور نہ ہی آپ کے ناول کے لکھنے کے بعد کوئی تبدیلی آئے گی. آپ مشہور ہو جائیں گے, آپ جیسے 36 مشہور ہوئی, آپ کے مرنے کے بعد آپ کو لوگ بھول بھی جائیں گے, مگر وہ جو فلاسفی آپ جنریٹ کریں گے اس میں آپ دوسرے سارتر ضرور بنیں گے. اس میں آپ کچھ ایسنس چھوڑیں گے, اس میں آپ سوچنے والا ذہن چھوڑیں گے, تو آپ کی کتاب زندہ ہوگی. اس کے بعد آپ کی مرحوم ہونے پہ اور نہیں ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی انسٹیٹیوشن کا اور پرسنالٹی کا فرق ہے, یہی پرابلم رائٹرز کا اور اس کے ایسنس کا. دیکھیں نا, اگر میری کتاب بروکن وال ایک آدمی کو بھی, جیسے جمن شاہ ہے, ان کو متاثر کرتی, جنہیں میں نہیں جانتا تھا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ سائیں میں نے آپ کی کتاب پڑھی, میرے سمجھ میں آ گیا کہ اس ملک کے اندر ریڈیکلزم پھیلا تھا. ٹھیک ہے, میں اس کا سندھی میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. اب مجھے جمن شاہ کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, ہمیں اس ایسنس میں دلچسپی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے موضوعات مختلف ہو جانے چاہیے, اس لیے کہ مغرب ان موضوعات کو جو سخت موضوعات ہے اس پر لکھ رہا ہے, آپ نہیں لکھ رہے قسمتی سے, اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ بہت سر. اصل میں ہم اگر اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں تو جب ہمارے لٹریچر کا آغاز ہوتا ہے تو ہم ایران کی طرف دیکھتے ہیں, اور فارسی کے زیر سایہ ہماری شاعری بھی آگے بڑھتی ہے اور نثر بھی آگے بڑھتی ہے. اس کے بعد فوری طور پر انگریز آ جاتے ہیں. انگریز کے آنے کے بعد سے مغرب کی تمام تحریکیں ہماری تحریکیں بن جاتی ہیں. کیا بات ہے. رومانٹسزم ان کا مسئلہ تھا, یہاں تو تھا ہی نہیں. صحیح بات, وہ ہماری تحریک بنی. رومانوی تحریک ہمارا مسئلہ بنی. اسی طرح سے اور تمام شارٹ اسٹوری, ان کی اصناف بھی ہمارے ہاں جڑ پکڑ جاتی ہیں. اور حالانکہ ڈرامہ ہندوستان میں ہزاروں سال سے لکھا جا رہا ہے, لیکن یہ کہ ہم ڈرامہ شناخت کرتے ہیں انگریزی سے, یوں لے کر کے ہم چلتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ ایک چلتی ہوئی ٹرین میں ہم اچانک کہیں سے بیٹھ جاتے ہیں یا کوئی ہمیں بٹھا دیتا ہے. بالکل صحیح. تو یعنی ہمیں نہ آغاز کا پتہ ہے اور نہ انجام کا پتہ ہے, کیونکہ آغاز سے انجام جڑا ہوا ہے اور انجام سے آغاز جڑا ہے. دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہیں. ہم چونکہ درمیان میں لے جا کر کے ہمیں کوئی بٹھا دیتا ہے تو ہم انجوائے شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں نا, جب مجھے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں سے بیٹھا ہوں اور میری منزل کہاں ہے, جانا کہاں ہے, تو میرے پاس صرف ایک ہی چوائس ہے کہ میں کھڑکی سے ٹریفک کو دیکھتا رہوں. تو اس وقت ہماری حالت ایسی ہے. یہ تمام تحریکیں اس لیے یعنی ایک ہی نقطۂ نظر سے بہت زیادہ اہم ہیں کہ یہ مذہبی لوگوں نے نہیں, معاشرے کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں نے دی ہیں. اور اسی وہ جو ہے نا کہ میں نے اسے پسند کیا ایک بات پر, پھر اس کو ناپسند اسی بات پر کیا, تو ہمارے ہاں وہ حلقہ بھی موجود ہے کہ وہ صرف اسی بات پر ناپسند کرتا ہے ان تحریکوں کو کہ مذہب سے اس کی تائید نہیں ہوتی. اب یہ جو دو انتہائیں ہیں, ان دو انتہاؤں کے بیچ میں جو راستہ ہے وہ کسی طرف کو نہیں جاتا, نہ اس طرف جاتا ہے رائٹ کی طرف, نہ لیفٹ کی طرف جاتا ہے. اب ایسے میں اس سوسائٹی کے کسی آدمی کو, چاہے وہ ادیب بھی ہو, چاہے وہ رائٹر بھی ہو, یا شاعر ہو, یا ہماری طرح کا کوئی طالب علم ہو, اس کو اس کی ثوابدید پر چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کو لازماً اس خلا کو پر کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز لینی ہے تاکہ وہ اس کے اندر کا جو باطن میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے وہ اس کو پر کرنے کا احساس دلا سکے. خلا تو پر نہیں ہوگا,
खला तो उसी वक्त पूर्ण होगा कि जब आप अपने तौर पर सोचेंगे। जब ये वो एक आम सी मिसाल है कि अंडा अगर अंदर की तहरीक से टूटता है तो उसमें से जिंदगी जन्म लेती है, और अगर बाहर से कोई उसको तोड़ता है तो एक जिंदगी खत्म होती है। तो यही सूरत है, हम अपने मसाइल को सामने रख करके अगर हम इनसे बेजार हो जाते हैं तो उसके बाद फिर एक अगला स्टेज आता है कि इनके हल की कोई सूरत निकाली जाए, वो हमारी तहरीक होगी। ये बाहर से आई हुई तहरीक, हमारी तहरीक उसी वक्त तक है जो हमारी एक एलीट क्लास जो कि इत्तफाक से फ़ोटो खिंचाने की शौकीन है, जो कि इत्तफाक से जो है मीडिया पर आने का उनको चस्का है, तो उनकी तहरीक बनी रहेगी। ये उनके ड्राइंग रूम से शुरू होती है और बाज़ बनी बनाई खूबसूरत सड़कों तक और उनके मैदानों तक जाके वो ख़त्म हो जाती है। आम आदमी जो असल में इस फेमिनिज़म का जो बच्ची शिकार है, या बाज़ जो समाजी रवैये ऐसे हैं जिनका कि गरीब आदमी शिकार है, वो जो इस तबकाती कश्मकश में पिस रहा है, वाक़यतन जो मजदूर है और जो लेमैन है वो उलमा की दिए हुए मोटे मोटे अल्फाजों के नीचे दबा हुआ है, बड़ी बड़ी इस्तिलाहात को फेस कर रहा है जो उसकी समझ में ही नहीं आ रही। तो अब ये उसकी तहरीक नहीं बन पाती, और उसका सबब यही है कि वो जो गैप जिसका कि मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, मैं दोबारा से उसका जिक्र कर रहा हूँ, वो गैप अगर ख़त्म नहीं होगा तो डॉक्टर साहब की बड़ाई यही है कि डॉक्टर साहब को अपनी किसी तहरीर पर इसरार नहीं है कि ये सच है और इसको सच की तरह से मानो, लेकिन डॉक्टर साहब का इसरार ये है जो कि बहुत अहम है कि एक बार गौर ज़रूर करो, मुतालिया करो और उसके बाद अपना एक नुक्ता नज़र डेवलप करो। यही डॉक्टर साहब का पैगाम है और यही वो रास्त फिक्री है जिसकी वजह से हम डॉक्टर साहब के आशिक हैं। और चंद सतरे मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन चंद सतरे मैं कह देता हूँ जिससे शायद रिफ्लेक्शन हो जाए मेरी पर्सनैलिटी का, मुझे नज़र से सामने आ गई था, तो मैं चाहूँगा कि अपनी आपके देखने वालों को नज़र करूँ। कैसे कहूँ मैं तुम्हें, कैसे कहूँ मैं तुम्हें, कोई जज्बा आखिरी जज्बा नहीं। बहुत कैसे कहूँ मैं तुम्हें, कोई जज्बा आखिरी जज्बा नहीं। क्या मिसरा है, वाह वाह। ना मेरे प्यार का, ना तुम्हारे ख्याल का, क्या कहना, कोई लम्हा आखिरी लम्हा नहीं। वाह 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 वाह। न मेरी मौत का, न तुम्हारी हयात का, क्या बात है, कोई ख्याल आखिरी ख्याल नहीं। हाय हाय, वाह वाह वाह। न मेरे जहन का, न तुम्हारे तखय्युल का, क्या बात है, कोई लफ्ज आखिरी लफ्ज नहीं। वाह 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 वाह। न मेरे सफ़े का, न तुम्हारे इल्हाम का, कोई शख्स आखिरी शख्स नहीं। न मेरी दुनिया का, न तुम्हारी कायनात। क्या बात है, बहुत अच्छा। कोई सच आखिरी सच नहीं। क्या बात है, मेरे और तुम्हारे होने और ना होने। क्या वाह 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 वाह, क्या वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यानी गौर करने वालों के लिए तो इस छोटी सी मुख्तसर सी नज़्म में भी बहुत कुछ है, बशर्ते कि हम गौर करने की आदत डाल लें। और यही आज के प्रोग्राम का मकसद भी है, और यही डॉक्टर साहब की जो एक कलमी जिद्दोजहद है और कलमी जहाद जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं जहालत के ख़िलाफ़, उसका जो सरनामा है वो भी यही है कि सोचिए। फैज़ साहब ने भी यही कहा था, और जितने तरक्की पसंद और रोशन फ़िक्र जो दानिश्वर हुए हैं उन सब का इसरार यही है कि आप सोचिए। क्या बात। और अंग्रेज़ी में जो एक राइटर ने लिखा कि इट्स नॉट इलीगल येट, तो आखिर में जो है मैं यही कहना चाहता हूँ। और नाज़रीन किराम, अगर मैं सर की बात को आगे बढ़ाऊं कि कोई आवाज़ आखिरी आवाज़ नहीं है हमारे इबलाग की और आपके इकरार की। तो इस सफ़र को इसी तरह जारी रखेंगे, और जब कभी डॉक्टर बुलंद इकबाल यहाँ पाकिस्तान आएंगे और हैदराबाद को रौनक बख्शेंगे तो वो हमारे मेहमान होंगे। बहुत खूबसूरत सातों में आपसे रुखसत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए और उन लोगों का भी बहुत ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं।